السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود ہیں جو صحافی بھی ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں اور سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں رہائش پذیر جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے کیا مسائل ہیں اور موجودہ حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں کیا وہ ان سے مطمئن ہیں یا نہیں، یا وہ مزید اس کے حوالے سے کیا حل بتائیں گے۔ جی حمید صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت نے خاص طور پر کرتارپور راہداری کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا، پھر وہ مکمل ہوا، تو آپ کی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ بھارت سے بھی آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس منصوبے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا اے پی پی کا شکریہ کہ آپ نے مائنورٹیز کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ڈھیر سارے مسائل اس ملک میں ہمیں بھی ہیں، میجورٹی کو بھی ہیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھا جائے تو بڑے کم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو مائنورٹیز کے ایشو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ کرتارپور صاحب کے آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ 73 سال سے جو دن رات ہم ارداس کرتے تھے، جو ہماری دعائیں ہوتی تھی، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو سکھ بیٹھا تھا اس کی یہی ارداس تھی کہ جو وچھڑے استان ہیں، جو وچھڑے جگہ پارٹیشن کے بعد جو پاکستان میں رہ گئی ہیں یا ہندوستان میں رہ گئیں، جو سکھ یہاں پہ رہ گئے وہ وہاں آسانی سے جا سکیں، وہاں کے سکھ یہاں آ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعائیں 73 سال کے بعد رنگ لے آئیں، اور وہ ہمارے لیے میں بینگ اے صحافی بات نہیں کروں گا، جس طرح سکھ کمیونٹی کو آپ نے بات کی کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں انہی کی بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، ان دونوں کو جو کریڈٹ جاتا ہے، یقیناً ان کا نام جو ہے سکھوں کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے کہ ایک فرشتے کی صورت میں یہ لوگ آئے، اور آف کورس نوجوت سنگھ سدھو پاجی کی جو جھپی تھی اس نے کمال کر دیا، کیونکہ ہندوستان نہیں چاہ رہا تھا کہ بارڈر کھلے، اور جو سکھوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت ہے، محبت اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے کئی مہان ہستیاں جو ہیں، بابا گرو نانک جی کے بعد جو ہمارے چوتھے گرو ہیں ان کا جنم ستان بھی پاکستان میں ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں ہمارے مہاراجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے گریٹر پنجاب کی بنیاد رکھی، ہری سنگھ نلوا، دیگر ایسے عظیم سکھوں کے رہنما جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا جنم ہوا۔ تو ہمارے لیے یہ دھرتی ویسے بھی متبرک ہے، بڑی پاک دھرتی ہمارے لیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا نام پاکستان رکھا، تو یہ پہلے ہی ہمارے لیے پاک دھرتی تھی، بابا جی کی دھرتی ہے۔ تو یہ 73 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے دروازے کھول دیے، آپ نے دلوں کو جوڑنے کی بات کی۔ آپ نے اسی دن دیکھا کہ بابری مسجد کو جو ہے وہ ہر مندر، وہ جو رام مندر کا ایشو کھڑا کیا گیا، اور اس کو یعنی اس دن کو رکھنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ جو کرتارپور صاحب کی جو خبر ہے اس کو تھوڑا سا جو دنیا اٹھا رہی تھی یہ ہائی لائٹ نہ، اور وہ رام مندر کا ایشو کھڑا ہو۔ یعنی اس قسم کا تعصب جو ہے وہ ہندوستان سکھوں کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن ہماری دعائیں تھی اور بابا جی کا کرم تھا کہ، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو رول ہے، جو پاک فوج کا جو رول ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ تو آج دیکھیں یہ انیشیٹو اگر پاکستان نے لیا، پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہر بندہ جس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ اس کو سراہ رہا ہے اس پروجیکٹ کو۔ اور جو سکھ وہاں سے آتے ہیں ان کے تاثرات میں کیا بتاؤں، میں پہلا بندہ ہوں میں نے وہاں سے پروگرام کیا تھا، میں نے جن سکھوں سے بات کی، یقین مانے ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ اس دھرتی کے یہاں سے جب لوگ جاتے تھے تو اپنے ساتھ مٹی یہاں کی لے کے جاتے تھے وہاں ہندوستان، اور جب وہ اس مٹی میں آئے جو بابا جی کی دھرتی تھی تو یقین مانے ان کا من تن جو تھا وہ نہال ہو گیا، اور یقین مانے ان کے ایکسپریشن میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ آپ کی کسی اہم شخصیت سے جو سکھ کمیونٹی کی ترجمانی کرتی ہے، جو بھارت سے آئے، ان سے آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا بتایا کہ وہ جو وہاں تک پہنچنے کا جو ایک پروسیس ہے وہ کیسے ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا یا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آسانی سے تمام معاملات حل ہو گئے؟ دیکھیے، جو وہاں کے سرداروں سے میری بات ہوئی، یعنی کافی بڑے جو کانگریس کے لیڈر کی میں بات کروں، بی جے پی کے لیڈر کی میں بات کروں، یا عام لوگوں سے جو میری جتھے دار جو تھے ان سے میری بات ہوئی، تو وہ جو
ان کی منہ کی ان کی زبانی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب ہم پاکستان انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو سواگت ہمارا ہوتا ہے، جو جس طرح ان کا لفظ سواگت وہ استعمال کرتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تو وہ جس طرح ہمارا سواگت پاکستانی رینجرز، پاکستانی پاک آرمی کے نوجوان جو ہیں یا وہاں پہ جو عملہ ہے، جس طرح پھولوں کے ہار مالا جو ہے وہ پہنا کے ان کا سواگت کیا جاتا ہے، ایون جو ٹیکسی والے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو وہ کیب بنی ہے وہ چلاتے ہیں، وہ جس طرح پیار محبت، اور پھر جب گیٹ میں انٹری ہوتی ہے کرتارپور صاحب کی، تو یقین مانے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پروٹوکول دنیا کی کسی ملک میں ہمیں نہیں ملا، ایون ہندوستان میں جو یہاں سے سکھ جاتے ہیں ان کو بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اسپیشل بندے بن گئے، عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جا کے سکھ خاص ہو جاتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور جو یہاں سے کچھ سکھ ان کی منہ کی زبان جو انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ بارڈر میں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہندوستان کے ہمیں باقاعدہ تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کوشش کی جاتی کہ ہم پاکستان نہ جائیں، اور وہ جو باتیں بتاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن یقین مانے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ ساری باتیں بھارت کی بتائی ہوئی باتیں، جو ان کی ایجنسیوں کی، جو ان کی سیکیورٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ تمام تر کی تمام جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مٹی محبت کی ہے، یہ بابا جی کی دھرتی، یہاں سے صرف امن اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے وہ دنیا میں بلند ہوا۔ رمیز سنگھ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں آئے روز بھارت میں سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کی سکھ کمیونٹی ہے جس کا آپ حصہ ہیں، تو کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مسلم اور سکھ کمیونٹی جو پاکستان کی یا ان کے آپس کے جو روابط ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں پہ مائنورٹی کا لفظ آ جاتا ہے تو آپ مائنر ہو جاتے ہیں، جب آپ مائنر ہو جاتے ہیں تو مسئلے مسائل آپ کے لیے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ کہوں کہ بہت سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے، کئی سارے مسائل بھی ہیں، کئی ساری چیزیں اچھی بھی ہیں۔ آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا، تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس نسلوں سے جن کے لیے گاڑیاں کھڑی ہو گئی تھی، ان کے گاؤں گاؤں تک گاڑیاں پارٹیشن میں پہنچاتی دی گئی تھیں، لیکن ہمارے باپ، ہمارے پردادوں نے، ہمارے دادوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ مرنا جینا اس مٹی میں ہے۔ تو اٹس مین اس مٹی کو ہم نے چنا ہے، ان لوگوں کو ہم نے چنا ہے، کہ چنا اس لیے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ مٹی اچھی ہے، تو اس لیے ہم نے بخوشی یہاں رہنے کو ترجیح دی۔ تو میں سمجھتا ہوں مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پرابلمز ہر جگہ کھڑی ہوتی ہیں، گھر میں آپ کے بھائیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، تو چیزیں ہیں، مسائل ہیں، لیکن جو بھائی چارہ ہے، جو محبت ہمارے درمیان ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، سب سے بڑی بات اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ یہاں پہ مختلف مذاہب کا ہونا، یہاں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ کسی ملک کی جو ہے، یہ اگر ملک میں نہ ہو، ایک ملک میں، تو ملک خوبصورت نہیں رہتا۔ یہ جو خوبصورت رنگ ہے، جو بیساکھی آتی ہے تو بھنگڑا آپ ڈالتے ہیں، جو دیوالی آتی ہے تو دیے جلاتے ہیں، اگر عید آتی ہے تو سوئیاں بانٹ کے کھاتے ہیں، اگر کرسمس آتا ہے تو ہم کیک جو ہے وہ چھکتے ہیں، تو یہ خوبصورتی اور کہاں آپ کو ملے گی؟ دیکھو، مسائل بھی آتے ہیں، مسئلے بھی ہیں، وہ آپ مغربی دنیا میں جائیں جس کو ہم ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان جو آپ کتنے مطمئن ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا رویہ بھارت میں ہے سکھوں کے ساتھ، کیا مسلمانوں کا بھی ایسا ہی ہے یا بہتر ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر چیزیں دیکھتے ہیں تو مسئلے مسائل ان کو بھی ہیں، باقی جگہوں پہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں یہاں کی بات کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلے مسائل ہیں، ایسے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رہنے کی ترجیح دی جائے تو مجھے یہ ہے کہ میں اپنا پاٹھ کر رہا ہوں، میں گردوارے جاتا ہوں، مجھے جو بھی ہے میں اپنے جو نارمل لوگ کرتے ہیں وہی سارا کچھ میں بھی کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک اور چیز ہے کہ مجھے، اگر میں اپنے اس ایریے کی بات کروں تو یہاں پہ جب دستار کے ساتھ میں جہاں پہ جلتا ہوں، جہاں پہ جاتا ہوں، تو بڑا سینہ چوڑا کر کے میں پھرتا ہوں، اور لوگ بڑی محبت، بڑے پیار سے ملتے ہیں، اور دستار کے ساتھ تو لوگ آپ ویسے بھی خاص ہو جاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو لوگ دور دور سے تصویروں کے لیے آتے ہیں۔ اٹس مین کہ لوگ حقوق کی محبت ہمارے طبقے کے سے تھوڑی زیادہ ہے۔ سکھ کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے بڑا ہلا گلا کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے سکھ بیسکلی جو سکھ ہے لرنر ہے، اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو سکھیا بابا جی نے دی ہے کہ خوشیاں بانٹو، کیونکہ خوشیاں بانٹتے ہیں نا تو زندگی مزید خوبصورت ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ سیلیبریشن، تو ہاں تھوڑے سے جذباتی ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہر وہ انسان جذباتی ہوتا ہے جو دل کا کھرا ہوتا ہے، جو محبت رکھتا ہے اوروں کے لیے. اور یہی چیز آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے. یہی چیز ہے جو لوگ سکھوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم کلرفل ہے تھوڑے، اپنے چیزوں کو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنا کلچر ہے اس کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پنجابیت کو زندہ رکھا ہے تو وہ سکھوں نے رکھا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی تمہیں دیکھیں ہمیں مان ہوتا ہے اپنی دستار کے ساتھ، ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے ویساکھی میں بھنگڑا ڈالنے کی، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رل مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. آپ گرودوارے جائیں گے تو آپ سے کوئی کاسٹ یا ریلیجن کا نہیں پوچھا جائے، کیونکہ ہمیں جو آپ نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشیاں مل بانٹنے کی، صرف سکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوؤں کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے جس سے لوگ زیادہ سکھوں کو لائک کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو دستار ہے یہ آپ کے کلچر کا بھی حصہ ہے، آپ کی شناخت کا بھی حصہ ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے مذہب کا بھی حصہ ہے. تو اس میں جب آپ خاص طور پر بائک ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا رائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی مشکلات آپ کو نہیں آتی؟ کیونکہ ہیلمٹ جو ہے نا وہ قانون کی پابندی اس میں ہوتی ہے کہ ہیلمٹ ضرور پہنیں سیفٹی کے لیے. یہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہی مسئلہ جو ہے، میں خود صحافی ہوں تو میں خود پارلیمنٹ کو کور کرتا ہوں. میں پارلیمنٹ خود لے کے گیا ہوں اسی گورنمنٹ میں، اور کوئی ایسا منسٹر نہیں ہے، کمیونٹی جو ہے کمیٹی جو ہے داخلہ کمیٹی، رحمان ملک، کوئی ایسا منسٹر جو ہے، رحمان ملک تو چیئرمین ہے لیکن ان تک بھی میں نے بات کی کیونکہ داخلہ میں آ جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے پر آپ نے کے پی کے میں اگر ریلیکسیشن دی ہے، ٹھیک ہے، سکھ رائڈنگ کر سکتے. اب ہر ایک کے پاس، میرے جیسے صحافی کے پاس تو کوئی گاڑی، لگژری گاڑی نہیں، عام گاڑی بھی نہیں ہے، تو بائک پہ مجھے آنا جانا پڑ رہا ہے. اس طرح جو سکھ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں بیچارے یہاں پہ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں، وہ ہمیشہ مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے ہمارا مسئلہ جو ہے آگے نہیں لے کے گئے، کیونکہ آپ ہی ایک ہی بندے ہیں جو جاتے ہیں پارلیمنٹ. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب ٹربن کے ساتھ ہوتے تو ہم اس کے اوپر ہیلمٹ پہن نہیں سکتے ہیں. جی یہ بتائیں کہ آپ کا آج سے 30 سے 40 سال پہلے آپ کی کمیونٹی دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ دستار میں نظر آتے تھے. ایگزیکٹلی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے تھوڑی ہٹتی جا رہی ہے، وہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف جا رہی ہے، وہ ہیئر کٹ کی طرف جا رہی ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھو دنیا ہے، دنیا آپ دیکھیں کہ 40 سال پہلے سوچ وچار الگ تھے زندگی کے، اور اب دیکھو ہر چیز اسٹیج بائی اسٹیج چیزیں بدل رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مجھے یاد ہے اپنے اسکول میں، اب بھی وہ احترام میرے ٹیچروں کے لیے میرا وہی ہے. میں جب جس راستے سے میرا ٹیچر گزرتا تھا میں اس راستے سے کوسوں دور بھاگ جاتا تھا کہ ٹیچر مجھے نہ دیکھیں. اور ہم گورنمنٹ سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، میں کوئی پرائیویٹ سے نہیں پڑھا ہوں، تو گورنمنٹ میں اتنی زیادہ ہم نے رسپیکٹ ہمیں ٹیچر کی سکھائی، تو پھر پرائیویٹ میں کیا پوزیشن. لیکن ابھی دیکھیں اگر ٹیچر اور اس میں کوئی فرق رہا نہیں ہے اسٹوڈنٹ میں، تو چیزیں بدل رہی ہیں. اب جو آپ نے بات کی اس کے حوالے سے کہ ریلیجس وائز جو ہے وہ کیسے چیزوں کو یہ لوگ جو ہیں یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے مذہب جو ہے آپ کو راستہ پیورٹی کا دکھاتا ہے. اب کچھ لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب وقت کی بات ہے، لوگ بدل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ بدل رہے ہیں تو حالات بھی بدل رہے ہیں، اور حالاتوں کے ساتھ ساتھ انسان چینج ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنے مطابق اچھا سوچتا ہے، اور وہ اچھا سوچنے کے بعد ہی اسی راہ پہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک. حرمیت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.